السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر مس لالا رخ۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان کی رہائی کب تک ہے؟ بڑا عرصہ ہو گیا، لمبی پی کاٹ لی ہے انہوں نے۔ کوئی ان کے مذاکرات حکومت سے ہوتے ہیں یا پھر انہیں عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام میڈم سجاد، آئی تھنک اب ٹائم گزر گیا ہے یہ مشاورت کا اور عدالتوں کا، اور اگر اس اچھا طرح سے ہونا ہوتا نا تو یہ ہو چکا ہوتا، اچھا کیونکہ حقیقتاً جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جو دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں کوئی کیس ہے ہی نہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بات صرف یہ ہے کہ جب چند لوگوں کے ہاتھ میں ایک پورے ملک کی باغ دوڑ آ جاتی ہے اور وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، وہ خود مختار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تو یہ میں نے بات بہت پہلے بھی کی تھی، 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے جب اس کی قید سٹارٹ ہوئی تھی، کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس کو کہ کہتے ہیں نا آگ سے گزر کر ہی لوہا تانبا بنتا ہے، کندن بنتا ہے، اور سونا کندن بنتا ہے۔ تو یہ اس کی آگ کی آزمائش ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ بڑے بڑے نبیوں، پیغمبروں، یہاں تک کہ شمس و تبریز جیسے لوگ، عالم دین، ان سب کی آزمائش ہے کی۔ بلے شاہ کو دیکھ لیں، شہر سے نکال دیا تھا، بیچارہ ایک کیا تھا وہ۔ تو یہ ایک آدمی جو کہ اپنا اتنا کچھ گھر بار بیوی بچے، ابھی میں کل بھی پرسوں بھی پوسٹ پڑھی تھی، لوگ تو نہیں رکتے اس کے بارے میں بولنے سے، یہ جتنا بھی کوشش کر لے، جتنی رکاوٹ ڈال دیں، ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں مار دیں گے، پکڑ دیں گے، لوگ اس کے بارے میں بولنا نہیں چھوڑے ہیں۔ اس کی مقبولیت دن لیکن بدن، حکومت پہ ایسا پریشر نہیں بلڈ ہو رہا کہ عمران خان رہا ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ حکومت پہ پریشر ابھی یہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بے وقوفی کا سٹیپ لیا، جبکہ لوگ بڑی تعریفیں کر رہے تھے سی ایم پنجاب کی، پل باندھے ہوئے تھے، اب محسن نقوی نے سڑکیں بنا دی، ان لوگوں کے صرف یہی کام ہے۔ دیکھیں سڑک سے نہ کسی کا گھر نہیں چلتا، ٹھیک ہے، نہ آپ کے بچوں کی اچھی پرورش ہوتی ہے، نہ آپ کے بچوں کا علاج ہوتا ہے، نہ تعلیم ہے۔ انہوں نے پیٹرول کے نام پہ اسکول بند کر دیے، 5 دن بعد انہیں کھولنے پڑ گئے۔ یہ شوڈ ریئلائز کہ ہماری سوچ کرنے والا یہاں پورے پاکستان میں یہ وہ کنٹری ہے جس کی ہسٹری اگر اٹھائے نا تو ہم لوگوں نے نئے نئے ممالک جو آزاد ہوئے، ہم نے ان کو پورے ایس او پیز دیے، ان کو سیٹ کر کے دیا۔ 2026 میں ہے کوئی امید خان صاحب کے باہر آنے کی جیل سے؟ انشاءاللہ، بٹ اس کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا تجربہ نہیں ہے، آزمائش ہے، سے گزرنا پڑے گا، آگ سے گزرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو دھکیلا جائے گا جنگ کے اندر۔ ابھی تک تو ہم ثالثی بنے ہوئے ہیں نا، ابھی تک تو ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو دوست ہیں، ہم آپ کی بھی اور آپ کی بھی صلح کرا رہے ہیں۔ پرسوں ترسوں بھی یہ میں تو کہہ رہی تھی کہ اور لوگوں کی میں نے پریڈکشن دیکھی، بہت سے لوگ کہتے کہ آپ کو یہ سب، آپ بھی دیکھیں کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ فیک آپریشنز ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک سچویشن بنائی جاتی ہے، جیسے 9 مئی کا واقعہ ہے جس کے تحت آپ ایک پوری اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں، درینہ خواہشات، ان کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صرف بالکل ان بائسڈ ہو جائیں، آپ میری طرح، میں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، نہ نون کے ساتھ ہوں، نہ پی کے ساتھ ہوں، نہ ٹی کے ساتھ ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہی ہوں، صرف پاکستان کے لیے۔ پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ چلے، فروری سے مارچ سے جنگ شروع، مارچ اپریل میں، اپریل لے لے 2 مہینے سے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہوا؟ ایک قدم، ہرمز بند ہوا، ابنائے ہرمز بند ہوا، ساری کنٹریز کے لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ ہمارے پی ایم نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہمارے پاس تو 28 دن کا پیٹرول ہے، مجھے فکر کی بات ہے ہی نہیں، اور تیسرے دن انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ ادھر سے انہوں نے ہماری بجلی بند کر دی، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے 8 بجے، اچھا انہوں نے 8 بجے بازار بند کرنے کا کوئی لاجک سمجھ آتا ہے آپ کو کہ اس کا نہ بجلی سے نہ اس کا بجلی سے تو ہے، کیونکہ اب لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، چلو کم ہی وہ ہو۔ کیوں سجاد مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کو پتا ہے میری تنخواہ 50,000 ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے دوسرے دن ہی آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں نے 65 لاکھ کا کرائے پہ گھر ڈیفینس میں لے لیا ہے اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے، تو آپ سے خدا کوئی بھی نہیں تو آپ کا امی ابا تو پوچھیں گے نا بیٹا
50,000 تمہاری تنخواہ ہے, 65,000 کا تو کر لے رہا ہے, تو بیوی کو کھلائے گا پلائے گا نہیں, یوٹیلیٹی بلز نہیں ہے کیا؟ ہم اتنی انریلسٹک کنٹری ہے جس میں ریالٹی چیک ہے نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں, شاید یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یو کے, یو ایس اے, یورپ سارا ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. اگر آپ کی نوکری نہیں ہے, کیونکہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو وظیفہ, اس وظیفے کے پیسے کون تعین کرتا ہے؟ فکس نہیں ہے. ہاں فکس نہیں ہے. وہ آپ کے گھر آتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کرایہ کتنا ہے, آپ کی بجلی کا بل کتنا ہے, آپ کے گھر میں کیا یوٹیلیٹیز ہے, اور آپ کتنا استعمال. ٹوتھ پیسٹ, میری خالہ کے ساتھ کہنے لگی, وہ پوچھے تھے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہو, کولگیٹ کرتے ہو یا میڈیکیم کرتے ہو. اس کے حساب سے انہوں نے آج سے 20 سال پہلے ان کے 200-300 پاؤنڈ مہینے کا خرچہ رکھ دیا. مجھے آپ یہ بتائیں, پاکستان میں آپ نے کوئی ریالٹی بیس چیک دیکھا یہاں؟ بیواؤں کو یا ان کو تو وہ پیسے دیتے ہیں. کون سے پیسے؟ اچھا چلے, ویری گڈ پوائنٹ, لیٹس اسٹارٹ دس. آپ کہہ رہے ہیں یہ بے نظیر انکم پروگرام بنا, 80% گورنمنٹ کے آفیسرز کے گھر جا رہا ہے, اس میں سے سارے ان کے اپنے جاننے والوں کو جا رہا ہے, 20% جینیون جا رہا ہے. سروے کر لیں آپ سڑک پہ جاتے ہوئے. ہاں کرپشن تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر احساس پروگرام, گھر انہوں نے بنائے. میں وہی کام کری تھی, نواز شریف انجینئرنگ کالج میں لیکچرر تھی. میں بیوہ تھی, میرے 2 بچے تھے. میں نے, فیضان نام تھا اس کا, مریم کا پی اے تھا. جب یہ اسکیم آئی تو میں نے کہا فیضان میں بھی ایک اپلیکیشن ڈالوں. یہ مریم نواز کا پی اے ہنس رہا ہے. میڈم آپ کو پتا نہیں ہے کن کو دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اٹس فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ڈولچا اور چلو خیر یہ تو ایک ہے. اب دیکھیں اس ساری سرکمسٹانسز کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں, عمران خان پہلے نکلتے ہیں, کیا کریں گے پہلے, کیا کریں گے تو وہ بتائیں گے. دیکھیں نا ان کی ایک تو آپ نے ابھی دیکھیں بشرا کا آپریشن ہو گیا, 80% بشرا کی بھی آنکھ, ایسا کیا اندر ہو رہا ہے جو بشرا کی بھی آنکھ خراب ہوگی اور عمران خان کی بھی آنکھ کی, دونوں کی آنکھ نہیں ہوئی, پھیپڑے نہیں ہوئے, گردے نہیں ہوئے, آنکھ کا کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از اے سیکرٹ؟ مسٹری ہے نا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا چیز ان کو کھانے میں کچھ دے رہے ہیں, کیا کریں. میں نے بھی سرجری کرائی آنکھ کی, مجھے پتا ہے. میں نے آپ کو منع کیا نا, میں نہیں دے سکتی انٹرویو, میں لائٹ نہیں برداشت کر سکتی. میں نے کل تھوڑی سی بے احتیاطی کی, میں دھوپ میں کافی میں نے واک کی, میرے درد ہو رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنی زیادتی ظلم حد کو پہنچ چکا ہے. اب کیا ہوگا, باہر سے فورسز آئیں گی. اچھا, باہر سے فورسز آئیں گی, ٹھیک ہے, جو ناٹ اونلی عمران خان کے لیے آئیں گی. بیکاز میں ایک بات آپ کو بتا دوں, مجھے پرسنلی میں پاکستان ایز اے کنٹری کو ناپسند کرتی ہوں, نہ یہاں کی گورنمنٹس کو پسند کرتی ہوں, نہ میں یہاں رہنے کو پسند کرتی ہوں. مجھ سے کوئی پوچھے نا, میں کہوں گی نکلو باہر. میں نے خود کوشش کی, اللہ نے مجھے مجبوراً یہاں رکھا ہوا ہے. یہ میری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہی ہوں, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی, میں رشوت نہیں لیتی, میں 2 نمبری کوئی کام نہیں کرتی. تو میرے لیے تو یہ جہنم ہے نا. یہاں تو صرف وہ پنپ رہے ہیں. آپ بھی تو میڈیا میں ہیں, آپ نے دیکھا جو لفافے والے 20 سال پہلے سنا تھا جی لفافہ والے ان کو جا رہے ہیں جی. ہم نے تو نظامی صاحب کے پاس ملتے دیکھا لوگوں کو, نواز شریف صاحب نظامی صاحب کے پاس خود آتے تھے بریف کیس لے کر, رائٹ. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ہمارے دفتر کے لوگ بتاتے ہیں, جب میں نوائے وقت میں اور جب نیشن میں تھی, تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ ساری کرپشن پتہ, بٹ ایک لیول پر تھی. اچھا, اب آپ کہہ رہی ہیں کہ فورسز باہر سے آئیں گی. فورسز باہر سے آئیں گی, وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. بہت بڑا ایسی سچویشن کریٹ ہوگی جس میں کہ مجبوری بن جائے گی ان کو عمران خان باہر نکالنے کی. اچھا, بیکاز یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں نا, یہ کوئی فیس نہیں کر سکتا. اچھا باہر تو وہ نکل آئیں گے, تو پھر دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں بنیں گے؟ اچھا الیکشن ہوگا یا پھر وہ تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرا پرانا جو مینڈیٹ ہے ہوگی, سیدھی اچھا کرسی ہوگی. اب میں دیکھیں اس دن میں پڑھی تھی, بڑا اچھا کسی نے کہا, اس نے کہا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے نا, ہم سب سے پیارے تھے. وہ گئے, انہوں نے کہا, اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ کو مان لو. وہ چلے گئے, تم اس کے سامنے عصا اپنا پھینکنا. انہوں نے جادوگروں کو بلا دیا, وہ اژدہا بن گیا, انہوں نے سارے جادوگروں کے سانپ کھا لیے. واقعہ آپ نے بھی سنا, آپ فہم واقعہ ہے. اس آدمی نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا اچھا اس وقت اللہ رب العزت چاہتے تو وہ اژدہا فرعون کو بھی کھا جاتا, ہے کہ نہیں؟ اللہ سے کچھ بعید ہے,
نعوذ باللہ، اللہ تو کون ہے اللہ کا. فرعون مر جاتا، موسیٰ تخت پہ بیٹھ جاتے، بادشاہت ہو جاتی، پورا یہودیوں کے لیے کھل جاتا راستہ. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا پروگرام کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، انہوں نے دریائے نیل پھاڑا، لوگوں کو آزاد کیا. پھر 20 سال وہ کہاں پھرتے رہے، کہیں صحراؤں میں پھرتے رہے. سو آزمائش کے بغیر کبھی اونچا مقام نہیں ملتا. تو یہ بشرا بی بی یہ خان صاحب کے ساتھ اب تو ہیں، اب تو فل فلیجڈ ہیں. اس سے دیکھیں بیچ میں دونوں کی ہسبینڈ وائف کی عام حالات میں بھی لڑائی ہوتی ہے، ناچاکی ہوئی. جب ان پہ الزام لگے تب عمران خان نے ضرور ان سے پوچھا ہوگا کہ کیوں لگے، آپ کی وہ فرینڈ جو تھی انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اور مجھے ایک بات بتائی، چلیے میں مان لیتی ہوں بشرا بی بی بہت بھوکی ہیں، بہت حریص ہیں، ان کو پیسے سے بہت پیار ہے. کس کو نہیں ہے؟ لیکن اب تو وہ جیل کاٹ مریم نواز جہاز خرید سکتی ہیں کروڑوں میں، اربوں میں تو ویسے ہی رہتی ہے نا، زیادہ اربوں میں ہی ہوتی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہاں سے آیا آپ کا جہاز؟ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے خریدا نا، عظمیٰ بخاری نے بتایا. عظمیٰ بخاری نے بتایا گورنمنٹ آف پنجاب. تو گورنمنٹ آف پنجاب کوئی اچھا ادھر وہ کیوں نہیں کھول دیتی ہے ہسپتال جس میں ان کا باپ کا علاج ہو جائے؟ وہ لندن کیوں جاتے ہیں علاج کرانے؟ اب تو ہاسپٹل بھی اچھے بنا رہے ہیں، وہ امپروو کر رہے ہیں ان کو ہیلتھ. میں تو اس ہاسپٹل میں رہ کر آئی ہوں، آپ کیا باتیں کریں. شریف ہاسپٹل میں تو میں رائیونڈ میں ان کے وہاں اوپر میں ایمرجنسی کے اوپر مجھے کمرہ ملا ہوا تھا. اتنا بڑا اور خوبصورت ہاسپٹل آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن علاج کرنے باہر جاتے ہیں کیوں؟ بس وہ ذرا کیا وہ ذرا جیل سے جانا، یہ چیزیں نکال. یہ بات اب آپ نے کہ منہ سے آئی میرے منہ سے نہیں ہے، جیل سے بھاگنا تھا تو اب وہ بھی اس کو بھی بھگا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیسس بنائی جا رہی ہیں، آنکھ کی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو ہیلتھ بیسس پہ باہر بھیجا جائے گا انہیں بھی. اچھا اچھی بات ہے. وہ ابھی بھی انکار کر رہے ہیں. ان کو 3 مہینے سے آفرز ہو رہی ہیں. میں اندر کی آپ کو خبر بتا دیتی ہوں. اچھا، بہت اونچے لیول سے ہو رہی ہیں. کیا آفر؟ یہی آفر ہو رہی ہے کہ میڈیکل آپ کا بنا دیا کیس، اب آپ نکلیں. وہ جانا نہیں چاہتے. اچھا، کیونکہ وہ دیکھیں آفر کس نے دی ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ اپنا شہباز شریف. سر شہباز شریف کس اسٹیٹ کی مولی ہے؟ تو دیکھ یہ ٹٹوے ہیں، ٹٹوے یہ پپٹس ہیں. اور جو اپنے کو بہت بڑا یہاں سمجھ رہا ہے نا، جو بہت بڑا اپنے کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا پپٹ ہے. اور کس کے ہاتھ کا پپٹ ہے؟ وہ دجال کے ہاتھ کا پپٹ ہے. اس کے پیچھے دجالی قوتیں، ایک بھی اسلامی قوت نہیں ہے. اچھا، عمران خان آپ کہہ رہی ہیں کہ باہر آئیں گے، آفرز بھی ان کو مل رہی ہیں، لیکن عدالتوں سے ریلیف ملے گا انہیں باہر آئیں گے، یا پھر پی ٹی آئی سڑکوں پہ آئے گی، احتجاج کرے گی اور پریشر بلڈ ہوگا اور پھر وہ باہر آئیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ گرمی ہو رہی ہے، آپ مجھے میرے تک طرف پہنچے 15 منٹ کی آپ نے بائک پہ آنا تھا. کتنی گرمی تھی؟ گرمی تو ہے بات. کون نکلے گا؟ وہ سب کو پتا کہ نکلیں گے بھی تو ڈنڈے پڑیں گے، اریسٹ کر رہے ہیں. 9 سال کا بچہ اس کا انٹرویو ہے، 7 دن اس کو جیل میں رکھا کیونکہ اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی تھی جس پہ عمران خان کی پکچر. 9 سال کے بچے کو ٹی شرٹ کی گڈی تھی کہ کیا تھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس پہ عمران خان کی تصویر تھی. جس ملک میں قدر تشدد ہو کون نکلے گا؟ میں تو نہیں نکل رہی. تو پھر عدالتوں سے ریلیف ملے گا؟ عدالتیں کہاں ہیں؟ کون ہے عدالت؟ پھر وہ فورسز والا آپشن رہ جاتا ہے کہ باہر سے فورسز آئیں گی وہ رہا کروائیں گے. بہت شکریہ. بہت بڑا کھیل ہوگا اور ہم سب دیکھیں گے، ڈگڈگی بجے گی، پھر سب ناچیں گے، پھر ایک ڈرامہ ہوگا، پھر ایک نیا ہوگا، پھر ہم کہیں گے او اچھا یہ اس نے کیا تھا کہ اس نے کیا تھا. کرنے والی قوت ساری اوپر بیٹھی ہے، وہ تماشے دیکھ رہی ہے، کروا رہی ہے. جب صحیح وقت ہوگا تب سب حکمت کے ساتھ ہو جائے گا. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت. ناظرین، آپ نے سنا کہ میڈم نے کہا کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آئیں گے اور فورسز آئیں گی باہر سے جو یہ کردار ادا کریں گے عمران خان کو باہر نکالنے کا، اور عمران خان باہر آئیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو میڈم لالا رخ کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.